تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے اس بندے پر جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک پا لیا۔ یہ وہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے سے 6 ماہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دعا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں فرما دے۔ جو افراد رمضان المبارک کے لمحات گزار رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت کے امیدوار ہیں، لیکن جو شخص رمضان المبارک کی آمد سے فائدہ نہ اٹھا سکا، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکا، اور یاد رکھیے کہ دنیا کا آسان ترین کام وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، آسان ترین، عام دنوں میں بھی اور رمضان المبارک میں جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی رحمتوں کو مزید بڑھا رکھا ہوتا ہے، کئی گناہ کر رکھا ہوتا ہے، ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنا اور آسان ہے۔ تو جو اللہ کو راضی نہ کر سکا، رمضان المبارک سے فائدہ نہ اٹھا سکا، یہ بدقسمت شخص ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں آیا ہوا ایک بہت بڑا موقع گنوا لیا، اور اس سے بھی بدقسمت ہے وہ شخص کہ رمضان المبارک کی آمد سے اس کے گناہ بڑھ گئے، اس نے نافرمانیوں میں ایک قدم اور آگے بڑھا دیا، اور بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اس نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی
اور اللہ وحدہ لا شریک کی معصیت اپنے ذمے لے لی، یہ اس سے بھی بڑا بدقسمت شخص ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک دو فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں کرنے والے، نیکیاں چاہنے والے، نیکیوں کی تلاش میں سرگرداں رہنے والے، اب وقت ہے کہ اپنی نیکیوں کو، اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو، اپنے اخلاق کو، اپنی تلاوت کو، اپنی نماز کو اور آگے بڑھا دے اور آگے لے جا۔ اقبل، اب تیری ترقی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ ایام اللہ نے تیری قسمت میں کیے ہیں، ان میں اور نیکیاں کما لے، مزید نیکیاں کر لے۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، ہر وقت برائی کی، بدی کی، گناہ کی، شر کی تلاش میں رہنے والے شخص، اقصر، اب باز آ جا، باز آ جا، رک جا، تھم جا، اپنی برائیوں کے سلسلے کو ختم کر دے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وہ عظیم مہینہ اب تمہارے اوپر سایہ کر چکا ہے، جس عظیم مہینے میں اللہ وحدہ لا شریک بڑے بڑے سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک فائدہ اٹھانے کا وقت ہے، اور فائدہ اٹھایا کیسے جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی کیے گئے تھے، تمہارے اوپر بھی کیے گئے ہیں، اس لیے فرض کیے گئے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھ لیے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اکیلے روزے کا نہ آیت میں تذکرہ ہے، اکیلے روزے کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تذکرہ ہے، ادھر روزے کے ساتھ تقوی کا تذکرہ ہے، ادھر روزے کے ساتھ ایمان کا اور اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کا، اجر و ثواب کا تذکرہ ہے۔ یعنی روزہ رکھ لینا اور روزہ رکھ کے پھر جو مرضی کرتے جانا، جیسے پہلے بندہ چلا آ رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، فراڈ بھی کرتا رہے، دھوکہ بھی دیتا رہے، برائی بھی کرتا رہے، روزہ بھی رکھے رہے، نہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو تو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صبح سے لے کے شام تک منہ بند کیے رکھا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس اسے یہی بھوک اور پیاس ملی ہے، اس کے سوا اسے کوئی چیز نہیں ملی۔ اور کتنے ہی رات کے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں رات کا قیام کرنا انہیں سوائے جاگنے کے، بیداری کے، تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ملتا۔ بیداری ملتی ہے، تھکاوٹ ملتی ہے، یہ تو ملتا ہے، اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ روزہ رکھ لے تو مالک کائنات کہتا ہے روزہ رکھا میرے لیے ہے، اب اس کا بدلہ میں دوں گا۔ الصوم صبر والصبر لیس جزاؤہ الا الجنہ، روزہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہو سکتا؟ لیس جزاؤہ الا الجنہ۔ ایک یہ ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک وہ ہے جو فائدہ اٹھاتا نہیں ہے، باوجود کہ روزہ ہے، باوجود کہ قیام کرتا ہے۔ کیوں؟ دو چیزوں کی کمی، تین کی کر لیجئے، ایمان
وہ احتساب، صرف اللہ کو راضی کرنا، اور تقوی۔ کیا ہے تقوی؟ روزہ سکھاتا ہے تقوی اختیار کیسے کرنا ہے، صبح سے لے کے شام تک، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ وحدہ لا شریک کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، ان سے رک جانا۔ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ رک جاتا ہے، حرام سے ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ حلال سے بھی رکا ہوا ہے اللہ کا حکم مان کر۔ روزے نے اسے سبق دیا کہ دیکھ، جیسے یہ اللہ کا حکم ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ پانی تیرے ہاتھ میں کلی کے لیے تیرے منہ میں چلا گیا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کے علم میں نہیں ہے، اگر تو کلی کو اندر لے جائے تیرے اوپر نہ کوئی اعتراض کرے گا، نہ کوئی فتویٰ لگائے گا، پتہ ہی کسی کو نہیں ہوگا، لیکن تو اس کلی کو باوجود کہ تیرے پاس اختیار ہے، باوجود اس کے کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو صرف اس لیے اسے باہر پھینک دیتا ہے، اندر نہیں لے کے جاتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ہے، میں اس وقت اپنی ڈیوٹی پہ ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ مومن، مسلمان، اللہ کے بندے، اللہ وحدہ لا شریک تجھ سے مطالبہ اور تقاضا یہ کرتے ہیں کہ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا اب تو ہر وقت اپنی ڈیوٹی پہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی نظر میں ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر تو ایمان لے آیا، اب تو پابند ہے اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کا۔ جیسے حلال سے اجتناب کیا، اور صرف اجتناب ہی نہیں کیا، تو نے منٹ اور سیکنڈز کا خیال رکھا، حساب رکھا، نہ 1 منٹ لیٹ سحری کی، 2 منٹ لیٹ، نہ کبھی 1-2 منٹ پہلے افطاری کی۔ وقت کی بھی اہمیت ہے، ایک وقت ہے، وقت جب ہوا تب تو نے افطار کیا، اور وقت جب ہوا تب تو نے سحری کھانا چھوڑ دی، روزے کے ساتھ ہو گیا، روزہ رکھ لیا۔ ادھر تو منٹ کا بھی، سیکنڈز کا بھی حساب ہے۔ کیا دوسرے جو فرائض ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، کیا ان فرائض کا بھی ایسے ہی خیال رکھتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تیرے ایمان کا امتحان ہے، تیرے احتساب کا امتحان ہے، تیرے تقوی کا امتحان ہے۔ نمازیں جا رہی ہیں، گزرتی جا رہی ہیں، پڑھتا ہے، اول تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ 1.5 ارب مسلمانوں میں سے جو دنیا میں ہیں 25% ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 25%۔ مسجدیں خالی، اور 1.5 ارب میں سے 50% ایسے ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں۔ جمعہ 50 مسجدیں بھری ہوتی ہیں، جمعے میں مسجدیں بھری ہوئی، عیدین پہ مسجدیں بھری ہوئی، جگہ نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہی تعداد 50 سے 100% پہ چلی جائے کہ سب کے سب مسلمان نمازی بن جائیں، نہ فجر پہ مسجدیں خالی ملیں گی، نہ ظہر پہ، نہ عصر پہ، نہ مغرب پہ، نہ عشاء پہ۔ یہ بھی فریضہ ہے، تقاضا ایمان ہے، نماز کی پابندی کی جائے۔ روزے نے سکھا دیا کہ وقت کی پابندی ادھر بھی ضروری ہے، اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی نماز کے لیے بھی ضروری ہے۔ نماز کے وقت دکان پہ بیٹھا ہے، کام میں لگا ہے، کوئی مہمان آ گیا، یہ کھیل میں مصروف ہے، اپنی بیٹھک میں گپوں میں بیٹھا ہے، یا اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ اذان اسے جھنجھوڑتی نہیں ہے، اذان نہیں جھنجھوڑتی، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز اسے مسجد کی طرف چلنے پہ مجبور نہیں کرتی۔ تیرے اندر وہ تقوی نہیں جس کا تذکرہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں کرتے ہیں۔ اگر اذان سن کے تیرا کھیل جاری ہے، جاری و ساری ہے، نماز کی تیاری کا خیال ہی نہیں آیا، اس کو چھوڑا نہیں نماز کی تیاری کے لیے،
تیری دکان، تیری محفل، تیرا فیملی کے ساتھ بیٹھنا اگر یہ متاثر ہی نہیں ہوتا نمازوں کے وقت، تو یاد رکھ اللہ وحدہ لا شریک کا جیسے روزے میں مطالبہ ہے، جیسے روزہ تیری تربیت کر رہا ہے تقوی کی اور اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کی پابندی کی، مکمل پابندی کی، ایسے اللہ وحدہ لا شریک کے یہ احکام بھی ضروری ہیں، فرائض کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا ہے تقوی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یہ اللہ نے وضاحت سے بیان کر دیا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وبینہما مشتبہات، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہیں، شبہ والی ہیں، ان میں شبہ ہے، شک ہے، پتہ نہیں چل رہا، حقیقت، حیثیت، کیفیت واضح نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو ان شبہات سے بچ گیا اس نے پھر تقوی اختیار کیا ہے۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں پڑ گیا نا کہ کوئی بات نہیں، واضح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، وضاحت سے کچھ ہوتا تو مان لیتا، واضح نہیں ہے، وہ شبہات میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر فرماتے ہیں وقع فی الحرام، وہ یوں سمجھو حرام میں داخل ہو گیا، اس نے اپنے اوپر بے خوفی طاری کر لی کہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ ڈرا ہی نہیں شبہات میں جانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہات میں جانا حرام میں جانا ہے، یہ ہے تقوی۔ نہ صرف یہ کہ حرام کردہ چیزوں سے، حرام کردہ کاروبار سے، حرام کردہ معاملات سے بچا جائے، بلکہ جن میں شبہ ہے، جن میں شک ہے، جن میں وضاحت ہے نہیں، دل مطمئن نہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں صحیح، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچا جائے، ان چیزوں سے بھی بچا جائے۔ لعلکم تتقون، اور ایمان اور احتساب، حالت ایمان راضی اللہ کو کرنا ہے، راضی اللہ کو کرنا ہے، ثواب اللہ سے لینا ہے، اجر اللہ سے لینا ہے، تب ہے روزے کا فائدہ۔ باقی عبادات کا، باقی معاملات کا بھی تبھی فائدہ ہے اگر اجر و ثواب کی امید اللہ سے ہو اور عمل کیا بھی اللہ کے لیے جائے۔ رمضان المبارک ہمیں ایک بہترین تربیت فراہم کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے احکام کی پابندی ایسے کی جاتی ہے۔ پھر رمضان المبارک بتاتا ہے کہ بندے تیرے صبح اٹھنے کا وقت کیا ہے، تو نے صبح کس وقت بیدار ہونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے۔ ہماری اکثریت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد، دھوپ چڑھ جانے کے بعد، تپش آ جانے کے بعد پھر بیدار ہوتی ہے، پھر اٹھتی ہے۔ یہ وہ شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ، وہ مجھے اکثر یاد آتا ہے۔ کسی بندے نے آ کے سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں ایک عرصہ سے فجر کی نماز پہ نہیں جاگ سکتا، لیکن میری ڈیوٹی کا وقت ہے 7 بجے یا 8 بجے، اس وقت جو ہے وہ ڈیوٹی سے پہلے ضرور جاگ جاتا ہوں، یہ میری روٹین ہے کچھ عرصے سے، ڈیوٹی کے لیے حاضر۔ ذمہ داروں کو دیکھیے، پانی کا اگر وقت ہو رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے، سردیاں گرمیاں خزاں بہار کوئی فرق نہیں۔ اور جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں ڈیوٹیوں کو دیکھیں، کبھی پہلی شفٹ میں صبح 6 بجے سے پہلے، سردیوں میں 5 بجے بیدار ہو کے نماز سے پہلے جا پہنچتا ہے فیکٹری میں، کبھی رات کو 2 بجے اسے جانا پڑتا ہے، کبھی کسی وقت کبھی کسی وقت، اس کے لیے یہ تیار ہے، اس کے لیے یہ بیدار ہے، اس کے لیے یہ حاضر ہے، اس کے لیے یہ چست ہے، چوبند ہے، چلاک ہے، سب کچھ ہے۔ کہنے لگا جی 8 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی کے وقت اٹھ جاتا ہوں، نماز کے لیے میری آنکھ نہیں کھلتی۔ انہوں نے فتوے میں اپنے میں لکھا تھا، الفاظ سخت ہیں، انہوں نے کہا پھر تیرے ایمان میں شک ہے، تیرے ایمان میں شک ہے کہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا داری کے لیے تو پابندی وقت کرتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے پابندی وقت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی پابندی نہیں،
کوئی وقت نہیں، نماز کا خیال نہیں۔ صبح بیدار اس وقت ہوتا ہے جس وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ وسلم گزرے، ایک شخص سویا ہوا، اذان ہو چکی تھی، فرمایا ذاک الشیطان بال فی اذنیہ، اس بندے کے کان میں شیطان پیشاب کر گیا۔ اذان کے بعد سویا ہوا، جاگا نہیں، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر گیا ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے اور کب سے ہیں ہم میں سے کہ جن کی روٹین ہے کہ صبح اذان کی نماز کی وقت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا عائد کردہ فریضہ ہے، یہ وقت اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی بہترین حکمت کے تحت مقرر کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین حکمت نے ان اوقات کو قبول کر کے ہمارے تک پہنچایا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سورج چڑھنے سے پہلے میں فجر پڑھ لوں، کہ سورج کے زرد ہونے سے پہلے میں عصر پڑھ لوں۔ عصر بھی لیٹ ہے، ظہر بھی لیٹ ہے، نماز میں چند لوگ، اور باجماعت نماز میں چند لوگ، باجماعت نماز کے بعد بہت سارے لوگ۔ اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے باجماعت نماز میں ہیں، وہ اتنے نہیں ہیں جتنے بعد میں آنے والے کئی گنا زائد ہیں۔ آتے جائیں گے، اکیلے اکیلے پڑھتے جائیں گے، وقت کا خیال نہیں ہے، اجر و ثواب سے محرومی ہے۔ ایمان اور احتساب اور تقوی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان معاملات پہ بھی نظر ثانی کریں، تب ہوگا اس رمضان مبارک کا فائدہ۔ اگر یہ آیا گزر گیا، روٹین وہی کی وہی، سونا جاگنا وہی کا وہی، کھانا پینا وہی کا وہی، کاروبار، ذمہ داری، نوکری، معاملات یہ سارے وہی کے وہی۔ رمضان مبارک نے ملاوٹ سے نہ روکا، رمضان مبارک نے جھوٹ سے نہ روکا، رمضان مبارک نے دھوکے سے نہ روکا۔ روزہ رکھ لیا، فراڈ کیا، روزہ رکھ لیا اور 2 نمبری کی، روزہ رکھ لیا اور اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اگر رمضان آیا جیسے تو پہلے تھا 11 مہینے، اب بھی تو ویسے ہی ہے، بعد میں بھی تو ایسے ہی رہے گا، یاد رکھ پھر تو نے رمضان المبارک کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تیری بدبختی وہیں کی وہیں ہے، تیری شقاوت وہیں کی وہیں ہے، تیرا اللہ سے دور ہونا وہیں کا وہیں ہے، کہیں نہیں گیا۔ رمضان تو اس لیے آیا تھا کہ رمضان تجھے اللہ کے قریب لے آئے، تجھے اللہ کی رحمتوں میں لا کے پناہ دے دے، تجھے اللہ وحدہ لا شریک اپنے بخششوں کے بہترین پانی سے تیرے گناہوں کو دھو ڈالے۔ لیکن تجھے پرواہ ہی نہیں ہے، تو سمجھتا ہے کہ نہیں، کمائی کا مہینہ تو یہی ہے، سیزن تو یہی ہے، یہ نہ لگے گا تو کیا کریں گے، اس میں اگر رہ گئے کمانے سے تو کیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شاید آپ کو لگے کہ آپ کی کمائی میں کچھ فرق پڑ گیا ہے، تھوڑی ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ وحدہ لا شریک کی جو رحمت تجھے آوازیں دے رہی ہے ہر صبح آسمان دنیا پہ آ کے، مالک کائنات کہتے ہیں او میرے بندے مجھ سے مانگ لے، مجھ سے کر لے سوال۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے آیت جہاں رمضان کا تذکرہ فرمایا، بعد میں بھی اس آیت کے رمضان کا ہی تذکرہ، درمیان میں اسے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کمی ہے، کسی چیز کی محتاجی ہے، مجھ سے مانگ لے، میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا۔ میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس قدر پختہ، اس قدر کامل اور اس قدر پکا عقیدہ و ایمان ہو کہ روزی اللہ نے دینی ہے، رزق مجھے اللہ نے دینا ہے، مجھے نوازنا اللہ نے ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، برکت اللہ نے دینی ہے، اولاد اللہ نے دینی ہے، نفع اللہ نے دینا ہے، نقصان سے اللہ نے بچانا ہے، تو پھر تو اس کی طرف رجوع کر۔ وہ آ کے صبح صبح آسمان دنیا پہ تجھے آواز لگاتا ہے، صرف آواز ہی نہیں لگاتا، پھر وہ بندے منتخب کرتا ہے، اس کو میں نے معاف کر دیا، اس کو میں نے معاف کر دیا، اس کو میں نے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات میں یہی عمل جاری رہتا ہے، یہی عمل جاری رہتا ہے۔
یہ تیرے لیے موقع ہے، چانس ہے، یہ تیرے لیے مہلت ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عنایت ہے۔ آ اس کی رحمتوں میں آ کے پناہ لے لے، اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے آپ کو سیدھا کر لے، اپنے آپ کو صحیح کر لے، تقوی پہ گامزن ہو جا، اللہ کا ڈر اپنے خوف میں رکھ۔ رشتہ داری کے معاملے میں لوگوں اللہ وحدہ لا شریک کے ڈر کو اپنے دل میں رکھو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری ٹوپی، پگڑی، داڑھی، حج، یہ سارا کچھ دیکھ کے ہم سے رشتہ داریاں جوڑ لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں عقدہ کھلتا ہے، اوئے ہوئے 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 غلط جگہ پہ پھنس گئے ہیں، غلط جگہ پہ سر دے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو، رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو۔ آپ کی جو داڑھی ہے، یہ داڑھی دھوکہ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، اگر آپ کی پگڑی اونچی ہے، ٹوپی آپ نے پہنی ہے، وہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، آپ پہ اعتبار کریں کسی بھی معاملے میں، معاملہ دین کا ہو یا معاملہ دنیا کا ہو، تو جیسے آپ باہر سے نظر آتے ہیں ایسے ہی آپ اندر سے بھی نظر آنے چاہیے، ایسے آپ اندر سے ہونے چاہیے۔ آپ جیسے اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نظر آتے ہیں، لوگوں کے علاوہ بھی آپ ایسے ہی نظر آنے چاہیے، ایسے ہی ہونے چاہیے۔ رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس سے پہلے کہ آپ کی اولاد بے راہ رو ہو جائے، گمراہ ہو جائے، نمازوں کا انہیں پتہ ہی نہ ہو، انہیں نمازوں پہ لگاؤ۔ اگر آپ نمازوں کے پابند رہو گے، خود اولاد نمازوں کی پابند رہے گی۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کی فرما برداری اور پیروی کرو گے، اولاد آپ کی اللہ کے احکام کی فرما برداری اور پیروی کرے گی، اور آپ کی بھی فرما برداری کرے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم اللہ کے نافرمان رہیں، اولاد ہماری فرما بردار رہے، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آپ کو نافرمانی بھگتنی پڑے گی، آپ کو بغاوت بھگتنی پڑے گی۔ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں ٹھیک ہیں، آپ کی اولاد بھی آپ کی تابع داری کرے گی، وہ بھی رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھے گی۔ آپ سچے ہیں، آپ کی اولاد بھی سچ بولے گی۔ انہیں سچ سکھائیں، جھوٹ نہ سکھائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سکھائیں، اللہ کے راستے سے روکنا نہ سکھائیں۔ خصوصاً امتحانات کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنے نہیں بھیجتے، مساجد میں قرآن مجید پڑھنے نہیں بھیجتے۔ کب؟ جب سکولوں کے امتحان ہو رہے ہوں، قاری صاحبان کو روک دیا جاتا ہے گھروں میں آنے سے کہ آپ نے نہیں آنا ہمارے گھر پڑھانے۔ کیوں؟ میرے بچے کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ یہ بری باتیں ہیں جو آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ وہ یہی سیکھیں گے جب مشکل وقت آئے قرآن کا سبق چھوڑ دینا ہے۔ پڑھانا یہ چاہیے کہ جب مشکل وقت آئے قرآن کا سبق اپنانا ہے، قرآن کو اپنانا ہے، اللہ کے دین کو اپنانا ہے۔ رمضان المبارک میں سیکھیے، رمضان المبارک سے سیکھیے۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے آپ کو سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔